اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہماری ضروریات پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، یہ یقین ان کے دلوں کی گہرائی میں اتر گیا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ بات ایک سے زیادہ مرتبہ سنی۔ وہ کسی بزرگ کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ پہاڑ میں ایک دراڑ ہو بڑی گہری اور اس میں پانی چلا جائے، پانی اس کی گہرائی میں چلا جائے تو اوپر ہواؤں کے جھکڑ چلتے رہیں، کچھ بھی ہوتا رہے، اس پانی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس جھکڑوں کا، وہ جو اوپر طوفان آ رہے ہیں، ان طوفانوں کا اس گہرائی میں موجود پانی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی کا نام یقین ہے، اسی کا نام یقین ہے۔ دنیا کے حوادث، حالات، تکالیف، پریشانیاں، کبھی رزق میں تنگی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کاروبار میں نقصان ہے، کبھی بیوی بیمار ہو گئی، کبھی بچے بیمار ہو گئے، بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی دینی ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ یہ حالات ہیں نا انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہر انسان کے ساتھ۔ یہ حالات دنیا کے جھکڑ ہیں۔ دل کی گہرائی میں اترا ہوا ایمان جس کو یقین کہتے ہیں، وہ یقین ذرہ برابر بھی اس کے اندر تغیر نہ آئے، بلکہ وہ یقین اور ان حالات کی وجہ سے اور مضبوط ہو جائے، اور مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ حالات ہمارے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ڈالتا ہے، اور ہم کمزور کر بیٹھتے ہیں۔ جو کمزور کر بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم امتحان میں فیل ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر۔ تو ایمان تو پہلے لایا ہوا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہاں ایمان سے ایک مراد تقویٰ ہے، دل کی گہرائی میں بات کا اتارنا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ خاص تعلق کا بنانا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ خاص تعلق بنا لو۔ پہلے معرفت آتی ہے، ایک ترتیب ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ شانہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، معرفت کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے۔ لیکن معرفت کا کیا مطلب ہے؟ جان پہچان، جان پہچان۔ جس سے جان پہچان ہو نا، تو اس کی صفات کا اگر مزید پتہ چلے کہ یہ ایسی صفات کا آدمی ہے، یہ بڑا سخی ہے، اور یہ بندہ بڑا خوش اخلاق ہے، یہ بندہ مل نثار ہے، شکل و صورت بھی اس کی اچھی ہے، اس کے چہرے پر بڑا نور ہے، یہ صفات ہے نا، صفات۔ تو ان صفات کی وجہ سے کچھ جان پہچان ہوئی، تو جان پہچان کے بعد پھر دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہو جائے تو پھر ملاقات کرنے کو دل کرتا ہے، اور ملاقات ہو جائے تو پھر بندہ چاہتا ہے کہ یہ اس کے دل میں بھی میری محبت پیدا ہو جائے اور مجھے اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو قرب جو ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے معرفت سے، معرفت، پھر محبت، پھر تعلق، اور پھر قرب۔ اللہ تعالیٰ شانہ چاہتے ہیں کہ میرے مومن بندے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کریں۔ یہ قربانی کے جو دن گزرے ہیں یہ اسی لیے ہیں، یہ روزوں میں جو تقوی اللہ نے دیا تھا نا،
کہ روزوں کا مقصد کیا تھا؟ تقوی دلوں میں آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. 1 مہینہ روزے رکھوا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ تقوی. اچھا، اب اس تقوی کا آگے امتحان ہے. پھر روزوں کے بعد 2 مہینے امتحان کے چلتے ہیں. حج بھی ہے تو 2 مہینے پہلے تیاری شروع کر دو. حج والے حج کے لیے سفر شروع کر دو. دور دراز والے جاتے ہیں سفر کر کے لمبا اور حج کرتے ہیں. حج میں اس تقوی کی تکمیل ہوتی ہے. اور پھر قربانی ہے. جو حج پہ نہیں گئے وہ یہاں حاجیوں کی نقل کریں گے، وہ قربان کریں گے. اپنی محبوب چیز کو قربان کرنے کے جذبے کے ساتھ جانور کو ذبح کریں گے. اپنے نفس پر چھری چلانے کی نیت سے جانور پہ چھری چلائیں گے. ایسا ہے نا، محبوب کے لیے انسان ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، محبوب کا قرب حاصل ہو جائے. محبوب کا مطالبہ ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، تو اگر تجھے میرا قرب چاہیے ہے تو پھر اپنی محبوب چیز قربان کر. ہے نا. اب پٹھانوں کے ہاں یہ مثالیں میں جو دینے لگا ہوں مثال، میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ کیسا سمجھیں گے. ہمارے ہاں تو یہ مثالیں دی جاتی ہیں، بزرگوں نے دی. وہ لیلا نے پیالہ دے کر بھیجا کہ وہ جو مجنو ہے نا، وہ بہت سارے مجنو بیٹھے ہوئے تھے، وہ دودھ پینے والے مجنو تھے. تو پیالہ دے کے بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو کہ لیلا نے تمہارا جو ہے نا وہ جسم کا خون مانگا ہے، اس پیالے میں ڈال کے دو. تو وہ ایک کے پاس گیا، اس کو کہا بھی وہ لیلا نے خون مانگا ہے، اس پیالے کو بھر دو. اس نے کہا وہ مجنو پیچھے بیٹھا ہے، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. وہ پیالہ لے کے اس کے پاس کہ وہ لیلا نے خون مانگا ہے. اس نے کہا خون مانگا ہے؟ انہیں نہیں، وہ مجنو پیچھے بیٹھا ہوا ہے. اور جب اصل مجنو کے پاس پہنچا، اس نے کہا اچھا لیلا نے خون مانگا ہے. اسی وقت چھری نکالی، اپنا کاٹا اور ٹانگ سے یا جہاں سے بھی کاٹا اور خون سے وہ پیالہ بھر کے اس کو دے دیا. اللہ تعالیٰ شانہ نے روزوں میں تقوی عطا فرمایا، اور روزوں میں اس کے تقوی کے ساتھ محبت کا ٹچ بھی دیا کہ محبت بھی کسی کی خاطر ہی بھوکا پیاسا رہتا ہے نا انسان. محبت بھی آئی. اب اس محبت کا ٹیسٹ ہے کہ محبت کے بعد تعلق ہے، اور تعلق کے بعد قرب ہے، تو اس قرب کے لیے خون دینا پڑے گا. خون. ہاں جی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو نا، تو ذرا یہ پیالہ خون سے بھر کے دے دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ذرا خون بہانے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمارے پاس تمہارے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس تک تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ تم ذبح تو کرو نا. بیٹے کو کرنا تھا، وہ بیٹوں کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی، صحابہ کرام نے تو اپنے اوپر چھریاں چلوا دی. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹوں کی قربانی نہیں دے دی جنگ قادسیہ میں. اپنے نفس کو قربان کرنے کی نیت سے جانور کے گلے پہ چھری چلاؤ. تمہارا یہ چھری چلانا ایسا ہی ہے کہ ہم نے پیالہ دیا تمہیں خون سے بھرنے کو، پیالہ تمہارا بھر گیا بس، اور تمہیں ہم نے اپنا قرب دے دیا.